السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، ہمارے دین اسلام کی جو اساس ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ دو چیزوں پر قائم ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لکھنے والے، ان کو جمع کرنے والے، محفوظ کرنے والے، ان کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو کر آگے پہنچانے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ اور جو ایمان کی پختگی عطا کی تھی، وہ بعد کے کسی اور آدمی کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اللہ کے نبی سخت سردی کی حالت میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، تو انہوں نے یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ جب جنگ ہو رہی تھی، ابھی صحابہ کا وار آتا ہی تھا کہ اگلے مخالف آدمی کی گردن گر جایا کرتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو شک ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو ایمان کی گہرائی، جو یقین والا ایمان ان کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ بعد کے کسی اور آدمی کو اس کا تصور بھی کرنا محال ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا صحابہ کرام کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی متعدد صحیح حدیث میں صحابہ کرام کی عظمت جو ہے وہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ ہر آدمی آج قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، لیکن عملی لحاظ سے وہ چلتا کسی اور کے پیچھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی پیروی کریں، جیسے صحابہ نے کی، جیسے صحابہ نے عقیدہ رکھا، جیسے صحابہ ایمان لائے، ہم بھی ویسے ہی ایمان لائیں، صحابہ کے فہم کے مطابق ہم کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسا عقیدہ، جیسا ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ہدایت پاؤ گے تب جب تم صحابہ کے پیچھے چلو گے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذین اتبعوهم بالإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے میں، دین اسلام کو قبول کرنے میں سبقت کی، مہاجرین میں سے، یعنی جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، والانصار، اور وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ میں ان کو ویلکم کہا اور ان کی مدد کی۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو صحابہ کرام ایمان میں اور اسلام کو قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت دکھائی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، ان کے طور طریقے کو اپنائیں گے، جیسے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ویسے ہی ہم اسلام کو قبول کریں گے، تو ہی ہم ہدایت پائیں گے اور اللہ کی رضا جوئی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہی بہت عظیم کامیابی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار احادیث ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ اس امت کے اندر افضل ترین گروہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے برعکس کوئی اور راہ اپنانا، اس کی جو وعید آئی ہے کتاب اور سنت میں، وہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
اللہ ताला फरमाता है कि जो कोई भी रसूल की नाफरमानी करेगा इसके बाद कि उसके ऊपर हक बात वाज़ेह हो जाए और वो सहाबा इकराम की बजाय मोमिनीन की बजाय किसी और रास्ते को इख्तियार करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मोमिनीन सहाबा इकराम ही थे, यानी कि अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को अपनाएगा तो अल्लाह कहता है हम उसी राह पे उसको लगा रहने देंगे, यहाँ तक कि वो रास्ता उसको खुद जहन्नुम की तरफ ले जाएगा, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। और इस आयत की गो के एक तफसीर अल्लाह के नबी की एक हदीस भी बन जाती है। अक्सर आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बट जाएगी, मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में बट जाएगी, सिर्फ एक ही फिरका निजात पाएगा। और जब सहाबा ने पूछा कि वो कौन सा फिरका होगा, कौन सी जमात होगी, कौन सा ग्रोह होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, कि आज के दिन जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। तो मालूम ये हुआ कि सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वही निजात पाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम है और सहाबा इकराम उनके मुत्तबईन हैं। जैसे अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम की तरबियत की, जो फहम अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को दिया, हमको उसी फहम के मुताबिक किताब और सुन्नत पर अमल करना चाहिए, तभी हम निजात पाएंगे। वरना और रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो वो रास्ता सीधा जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला है। इसी तरह मेरे भाइयों सहाबा इकराम जो थे वो मासूम अनिल खता नहीं थे। मासूम अनिल खता सिर्फ अंबिया ही हैं, सिवाय अंबिया के और कोई भी मासूम नहीं होता। सहाबा इकराम भी इंसान थे, उनसे गलतियां भी हुई हैं, बाज का तज़किरा जो है वो कुरान और हदीस में इशारतन और सराहतन मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी उन गलतियों को माफ फरमा दिया। लिहाजा हमें से किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि हम सहाबा इकराम को बुरे कलमात से अदा करें, बल्कि सहाबा के मुतालिक हम अपनी जुबानों को और अपने दिलों को महफूज रखते हैं। हम इनको सहाबा इकराम के खिलाफ किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे अकीदे और ईमान की इसमें फिर खैर नहीं। सहाबा से हुस्न ज़न रखना, सहाबा इकराम से अच्छा गुमान रखना, ये हमारे अकीदे, हमारे ईमान का एक लाजमी जुज़्व है। अल्लाह ताला सहाबा इकराम के मुतालिक सूरह हुजरात की आयत नंबर 7 में फरमाता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह ताला सहाबा इकराम के मुतालिक फरमाता है और हमने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी और उसको तुम्हारे दिलों में खोद दिया और तुम्हारे अंदर कुफर से और नाफरमानी से और तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से नफरत पैदा कर दी। यही वो लोग हैं जो हदायत पाने वाले हैं, हदायत याफ्ता हैं। तो अब सहाबा इकराम जो थे अल्लाह ताला ने खुद उनकी मुतल्लिक गवाही दे दी है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान की मोहब्बत खोद दी गई है और ये लोग कुफर से और हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाह से नफरत करने वाले हैं। लिहाजा सहाबा इकराम से ये हरगिज तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई जानते बूझते कोई गुनाह करेंगे, इरादतन किसी बुरे काम में मुलविस होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सहाबा इकराम से जो गलतियां सरजद हुई हैं वो सरासर इज्तिहादी नौयत की थी, या बाज गलतियों में वो माजूर थे, उनके पास कोई उज़र मौजूद होगा, और अगर इज्तिहादी गलती है तो उसमें तो वो उस गलती का भी उनको स्वाब ही मिलेगा। लिहाजा सहाबा इकराम की जो गलतियां कोताही हैं उनको बयान करना, उनको उछालना, उनको मुआशरे में आम करना ये हरगिज जायज नहीं, जैसा कि हमारे मुल्कों में अक्सर बाज लोग करते हैं। बहुत से लोग जो हैं जो सुन्नियत का दावा करते हैं वो भी सहाबा इकराम में से बाज सहाबा की गुस्ताखी करते हुए वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं। सहाबी कहते किसको हैं, यहाँ पे भी एक अहम मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राफजी हजरात हैं वो ये शक भी पैदा करते हैं कि सहाबा इकराम में नाउजुबिल्लाह मुनाफिकीन भी थे। इसकी इस्तिलाह जो है सहाबी की ये है क्या? लुगत के अंदर सहाबी कहते हैं जो सोबत उठाने वाला हो, जो आपकी सोबत में रहा तो वो आपका सहाबी है किसी भी लिहाज से, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो वो भी सहाबी है, चाहे वो आपका दुश्मन हो वो भी आपका सहाबी है। जो भी आदमी सोबत में रहता है वो सहाबी है, चाहे वो एक लम्हे भर के लिए हो, चाहे वो जिंदगी भर के लिए हो। ये तो लुग़वी तारीफ है। जो इस्तिलाही तारीफ है सहाबी की वो है कि वो आदमी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई हो हालत ईमान में और हालत ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ, ये इस्तिलाही तारीफ है सहाबी की। लिहाजा मुनाफिकीन इससे निकल गए। क्यों? क्योंकि मुनाफिक वो शख्स होता है जो ऊपर से ईमान का इजहार करता है, ऊपर से इस्लाम का इजहार करता है, लेकिन अंदर से वो काफिर होता है। लिहाजा मुनाफिकीन सहाबी कैसे हो सकते हैं? सहाबी तो वो हैं जो
अंदर से बाहर से मुकम्मल इस्लाम की अतात और ताबेदारी और इस्लाम पर ईमान वाले हों। इसी तरह जो बाज लोग कहते हैं कि बाज नाउजुबिल्लाह सहाबा मुर्तद हो गए, वो भी इस्तिलाही तारीफ जो है सहाबी की उससे बाहर है। क्यों? क्योंकि ये हालत ईमान पर फौत होना ये लाजमी एक शर्त है, जबकि मुर्तद उस आदमी को कहते हैं जो पहले ईमान का दावा करे और बाद में फिर वो फिर जाए, बाद में कुफर को इख्तियार कर ले। लिहाजा सहाबा इकराम सारे के सारे मोमिनीन थे और सारे कतई तौर पर यकीनन जन्नती हैं, क्योंकि जो भी आदमी हालत ईमान में फौत हुआ है वो यकीनन जन्नती है। और अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम की रज़ात की सर्टिफिकेट भी दे दी है। एक आदमी की अजमत के लिए यही बात काफी कि अल्लाह उसको कह दे कि मैं तुझसे राजी हूं। और अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा सहाबा इकराम की रजामंदी के लिए बेशुमार आयतों में आयतें नाजिल फरमाई। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि रजी अल्लाहु अन्हु व रदवान, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है, और जो उनकी गलतियां कोताहियां हैं वो भी अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी। सहाबा इकराम जो हैं उनके मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ला तुसब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदुकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। सही बुखारी के अंदर यह हदीस नंबर 3673 है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा में से किसी को भी बुरा भला ना कहो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के जितना भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो सहाबा के एक मुद और निस्फ मुद के बराबर भी सदका और खैरात के बराबर वो अजर सवाब नहीं पा सकता। सहाबा इकराम जो है मेरे भाइयों, उनके मुतालिक अहले सुन्नह वल जमा का ये अकीदा है कि उनकी जो गलतियां कोताही उनसे सरजद हुई हैं उनको हरगिज बयान ना कीजिए, उनको हरगिज उछाला ना जाए, बल्कि उनके हक में दुआए खैर की जाए और उनके गलतियों कोताहियों के मुतालिक सकूत किया जाए। वैसे भी अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी है। ये अकीदे की किताब है और ये लम्हातुल एतकाद इमाम इब्न क़दामा अल-मक़दसी की ये किताब है। 640 हिजरी में वो उनकी वफात हुई थी और इस किताब की शरह है लिखी है शेख मोहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन ने। ये वही शरह है, उसका उर्दू तर्जुमा है अकायदे सल्फ़ुस सालिहीन किताब और सुन्नत की रोशनी में तर्जुमा किया है शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ने। इसके सफ़े के अंदर इसका सफ़ा नंबर 200 के अंदर बाब है 199 और 200 के अंदर सहाबा को बुरा भला कहने का हुक्म कि शरीयत के अंदर उन अफराद के मुतालिक क्या हुक्म है जो सहाबा इकराम की तौहीन करते हैं, सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं। तो लिखा है कि सहाबा को बुरा भला कहना 3 तरह का है। अवलन ऐसी गाली दी जाए जो उनके कुफर पर दलालत करे या उनकी अक्सरियत के फासिक व फाजिर होने को मुतकाजी हो, तो ऐसी गाली कुफर है, क्योंकि इससे अल्लाह और उसके रसूल की तकजीब लाजिम आती है। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो सहाबा की तारीफ की है और उनसे अपनी रजामंदी का इजहार किया है, बल्कि ऐसे शख्स के कुफर में शक करने वाला भी पक्का काफिर है। इसलिए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि किताब और सुन्नत के नाकलीन काफिर या फासिक थे, नाउजुबिल्लाह। सानियन लानत और कभी होने की गाली देना। ऐसी गाली देने वाले के हुक्म में 2 कौल हैं, कुफर और अदम कुफर। अदम कुफर के हुक्म की सूरत में उसे कोड़े मारना, महबूस रखना ताकि उसकी मौत वाक़े हो या फिर अपनी तरफ से रुजू कर ले तो फिर आजाद कर दिया जाएगा। बहरहाल इसमें राजे कौल जो है वो यही है कि उसको कत्ल ही कर दिया जाए, और क्योंकि वो ये उनको लानत और कभी होने की गाली देना ये भी कुफर है। राजे यही बात है। सालिसन ऐसी गाली जो उनके दीन में कदा का बाइस ना हो, मसलन बुज़दिली बखीली, ऐसे शख्स पर कुफर का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसी सजा जरूरी है जिससे वो अपनी इन बातों से बाज आ जाए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह अपनी किताब अस्सारिमुल मसलूल में यही बात लिखी और इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल भी जिक्र किया है कि किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि वो उनकी लग़ज़िशें बयान करता फिरे और ना ही उन्हें किसी ऐब और नक्स की वजह से मतऊन करे। अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है तो उसे सख्त तंबीह की जाए, फिर भी बाज ना आए तो उसे महबूस करके कोड़े मारे जाएं, या तो उसी कैद में वो मर जाए या फिर अपने मौक़िफ़ से रुजू कर ले। सहाबा इकराम के मुतलिक मेरे भाई मुकम्मल सकूत इख्तियार करना ये वाजिब है। जो उनकी गलतियां कोताहियां हुई हैं अल्लाह ताला ने वो माफ कर दी, अल्लाह ताला ने उनको रजामंदी का सर्टिफिकेट दे दिए।
صحابہ اکرام کے متعلق میں نے سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے دلوں میں برائی سے اور کفر سے اور ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے اللہ نے نفرت ڈال دی تھی، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قصد و ارادتاً کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر باقاعدہ صحابہ کے تعلق سے حکم بھی دیا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے یعنی صحابہ کے بعد میں آئے وہ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی کجی، کوئی نہیں، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب تو بڑا ہی رافت اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام میں سے ایک عظیم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ان کو بعضوں کا لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو ان کو نعوذ باللہ صحابی بھی نہیں مانتے اور نعوذ باللہ ان کو کافر و منافق تک کہہ جاتے ہیں۔ ان کی فضیلت میں بھی بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، اور جس طرح دوسرے صحابہ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، ہمارے عقیدے اور ایمان کا لازمی حصہ ہے، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ کا بھی یہی حق ہے کہ ہم ان کی عزت دیں، ان سے محبت رکھیں اور ان کے لیے خیر کے کلمات کہیں، اور ہر قسم کی ان کے متعلق بد زبانی اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، دل میں بھی ان سے متعلق کسی قسم کا کینہ و کپٹ نہ رکھیں۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی کی بے شمار احادیث ہیں، مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2924 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور یہ جہاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6282 اس کی دلیل ہے، اور وہ خود بھی اس جہاد میں شامل تھے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2799 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں میں کھیل رہا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جا کے معاویہ کو بلا لاؤ، وہ وحی لکھتے ہیں، وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، وہ وحی لکھتے ہیں۔ دلائل النبوہ للبحقی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 ہے، اور اس کی سند حسن ہے، شیخ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو حسن قرار دی ہے۔ تو اب بھلا وہ آدمی جو وحی کی کتابت کرتا ہو، وحی کی کتابت کرنا ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی ایرا گیرا نہیں کرتا، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا بہت زیادہ اعتماد ہے۔ اور وحی کی کتابت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یوں کروانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، تبھی تو اللہ کے نبی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان سے کتابت کروا لے۔ اگر نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو وحی کی کتابت کروانے پہ تھوڑی ان کو حکم دیتا کہ اس کو وحی کی کتابت نہ کرواؤ، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وحی کی کتابت ان سے جب کروائی جا رہی تھی تو ان پر اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی تھے۔ اسی طرح عشاء کے بعد وہ 1 رکعت وتر نماز پڑھتے تھے، اس کا ذکر ابن عباس سے کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ صحیح کرتے ہیں، انہ فقیہ، وہ فقیہ ہیں، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3765 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا، اس کو ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث نمبر 3842 ہے، اور بھی بے شمار میرے بھائیوں احادیث ہیں ان کی فضیلت کے تعلق سے۔ اور میرے بھائیوں غلطیوں کوتاہیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سیدنا امیر معاویہ سے بھی اجتہادی خطائیں یقیناً ہوئی ہوں گی، تو اس وجہ سے ہمیں بجائے ان غلطیوں کو ہم اچھالیں، ہمیں اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر ہی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ وہ ایک وفد کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو انہوں نے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان مسور کی ضرورت پوری کی، پھر تخلیے میں بلا کر کہا تمہارا حکمرانوں پر تان کرنا کیسا ہوا؟ مسور نے کہا یہ چھوڑیں اور اچھا سلوک کریں جو ہم پہلے بھیج چکے ہیں۔
معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، اللہ کی قسم تمہیں اپنے بارے میں بتانا پڑے گا اور تم مجھ پر جو تنقید کرتے ہو۔ مسور نے کہا میں نے ان کی تمام قابل عیب غلطیاں انہیں بتا دی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بھی گناہ سے بری نہیں ہے۔ اے مسور کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے عوام کی اصلاح کی کتنی کوشش کی ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا، یا تم گناہ ہی گنتے رہتے ہو اور نیکیاں چھوڑ دیتے ہو؟ مسور نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم تو انہی گناہ کا ذکر کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنے ہر گناہ کو اللہ کے سامنے تسلیم کرتے ہیں۔ اے مسور کیا تمہارے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر اللہ نہ بخشے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے؟ مسور نے کہا جی ہاں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس بات نے تمہیں اپنے بارے میں بخشش کا مستحق بنا دیا ہے اور میرے بارے میں تم یہ امید نہیں رکھتے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم 2 باتوں میں سے صرف ایک ہی بات کو اختیار کرتا ہوں، اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف اللہ ہی کو چنتا ہوں۔ میں اس دین پر ہوں جس میں اللہ عمل قبول فرماتا ہے، وہ نیکیوں اور گناہوں کا بدلہ دیتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جسے معاف کر دے۔ اور میرے بھائیو جسے معاف کر دیا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ میں ہر نیکی کے بدلے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کئی گنا اجر عطا کرے گا۔ میں ان عظیم امور کا سامنا کر رہا ہوں جنہیں میں اور تم دونوں گن نہیں سکتے۔ میں نے اقامت الصلاۃ کا نظام، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی نازل کردہ احکامات کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور ایسے بھی کام ہیں اگر میں تمہیں وہ بتا دوں تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں فکر کرو۔ مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مجھ پر اس گفتگو میں غالب ہو گئے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی نہیں سنا گیا کہ مسور نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کبھی کوئی مذمت کی ہو، وہ تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کیا کرتے تھے۔ تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 209، اور یہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، حافظ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو صحیح کرا دی۔ اور میرے بھائیو صحابہ اکرام کے ہمارے اوپر بے شمار حقوق ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے اپنی یہ کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے اندر ان حقوق کا تذکرہ کیا۔ 3 حقوق ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں پہلا حق کہ ان کی نیکی اور احسان کے پیش نظر ان سے دل سے محبت کی جائے اور زبان سے ان کی خوب تعریف کی جائے، یہ صحابہ کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ اس آیت کے پیش نظر ان کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کی جائے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ان کے لیے جو ان مہاجرین کے بعد اور انصار کے بعد یعنی صحابہ اکرام کے بعد آئے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے اور جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کے واسطے ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض ہرگز پیدا نہ ہونے دے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی کوتاہی یا لغزش شذ ہوئی ہو تو اس کے ذکر سے بھی اجتناب کیا جائے، کیونکہ ان کے محاسن اور فضائل کے مقابلے میں یہ لغزش انتہائی چھوٹی سی ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی اجتہادی غلطی ہو جو کہ معاف ہے، یا ان کے پاس کوئی معقول عذر موجود ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی برائی نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں کو تائیوں کی بجائے ان کی اچھائیوں پر زیادہ دھیان دیں، زیادہ نظر رکھیں۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے تعلق سے علماء حدیث نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے مقام صحابہ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی، اس کے اندر جو صحابہ کرام پہ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کا بہت اچھا علمی انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔